تو جہاں دیکھیں نا، میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں، جتنے چکلالے کے مولوی تھے سب بیچ میں سے مخالف تھے میرے، کیونکہ ان کو میسج آ رہا تھا کہ جس طرح یہ بندہ محنت کر رہا ہے آپ کیوں نہیں کر رہے، آپ کیوں نہیں مسئلے بتاتے، آپ کیوں نہیں درس حدیث دیتے، آپ کیوں نہیں درس قرآن پڑھتے، سنتوں پہ رکھا ہوا ہے، نعت ذوق ہے، فرض واجب یہ بھی، ہاں جی ہم چشتی ہیں سما سنتے ہیں لیکن فرض واجب وہ بھی۔ اس لیے آئیے ایک بس بات کر کے بات کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 83، سورہ آیت نمبر 80، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى، اور جب ایوب پکارے، رب اپنے رب کی طرف انہوں نے آوازہ بلند کیا، ربہ اس کے رب، کہا اے میرے رب، انی مسنی الضر، میں دکھ میں ہوں، وانت ارحم الراحمین۔ اس میں 3 باتیں کی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ کتنی باتیں کی؟ نہ تو اس میں یہ کہا کہ مجھے صحت دے دے، نہ یہ کہا کہ میں تیرا لاڈلا بندہ، میرے تے کی مصیبت پائی ہے، بس اتنا کہا میں ہوں، میرا دکھ ہے اور تو ہے، میں ہوں، انی میں، مسنی الضر میرا مرض، میری تکلیف، وانت ارحم الراحمین تے تو او ہے جڑا بڑا ہی مہربان ہے۔ استغاثے میں کچھ نہیں کہا، کوئی دلیل پیش نہیں کی، کوئی اپنی بڑائی پیش نہیں کی، کیونکہ میں اس سے مخاطب ہوں کہ جو پہلے سے جانتا ہے کہ مجھے کیا ہے اور میں کون ہوں، میری سرش کو جانتا ہے، میری فطرت کو جانتا ہے، میری بقا اور فنا کو جانتا ہے، میرے ایک ایک جز کو جانتا ہے، میں نہیں تھا تب بھی جانتا تھا، میں نہیں ہوں گا تب بھی جانتا ہے، ایک میں ہوں، ایک میرا دکھ ہے، اور انت ارحم الراحمین، ایک تو مہربان ہے۔ کوئی آگے گل نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس میں یہ بتائیں، دکھ کا اظہار تو کرنا جائز ہے، دکھ ہو تو اظہار تو ہوتا ہے، چوٹ لگے تو ہائے تو نکلتی ہے نا جی، اب بندہ کہے ہائے بھی نہیں کرنی۔ بے اختیاری جو ہے، جسے کہتے ہیں کہ بے اختیاری میں، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جب 89 کا وصال ہوا مدینے میں، تو حضور اس کو دفنا رہے ہیں اور آنسو، صحابہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روئے، آپ بھی رو رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا بھئی کیوں؟ فرمایا سرکار آپ تو منع فرماتے ہیں۔ فرمایا میں بین اور جزا فضا سے منع کرتا ہوں، میں بین سے منع کرتا ہوں، میں بال پھاڑنے سے، گریبان چیرنے سے منع کرتا ہوں۔ یہ تو فطرت ہے، یہ تو اگر نہ روئے تو سنگ دلی ہے۔ میں تو اللہ کا نبی اور سب سے نرم ہوں۔ میری بیٹی کا یہ کی بچی ہے، یہ بچہ ہے، تو مجھے اس کو دیکھ کر تکلیف ہوئی، اس کو دیکھتا ہوں تب بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو دیکھتا ہوں تو رونا یا ہائے نکل جانا یہ کوئی بری بات ہے؟ یہ فطرت ہے، کیونکہ ہمیں ڈھالے ہی اس طرح گیا ہے۔ پتھر پہ بھی مارو تو وہ بھی چٹک پٹک کرتا ہے، ہاں جی، ویسے تو کہنے کو پتھر ہے، پر اس پہ پتھر مارو نا، اس پہ مارو نا تھوڑی تو کی کرے گا، آواز تو وہ بھی کٹ رہا ہے۔ تو فرمایا اذ نادا و ایوب، آئے ہائے ہائے، اور جب ایوب علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو اور کہا انی میں، مسنی الضر میرا دکھ، میرا درد، میری تکلیف،
وانت ارحم الراحمین، تیرے جیسا تو شفیع ہی کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا تو جمیل اور مہربان اور کریم اور کرم کرنے والا، فضل کرنے والا تو کائنات میں کوئی دوسرا، بس تیرے سامنے میں نے اپنے آپ کو رکھ دیا ہے، تو جان تو تیرا کام جانے، چاہے گھٹا دے چاہے بڑھا دے، چاہے اسی مرض میں مار دے۔ اچھا یہاں ایک بات میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں، بڑی اہم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایوب علیہ السلام کے کیڑے پڑ گئے تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کوڑ ہو گیا تھا۔ یاد رکھیں، نبی کو نہ کبھی کوڑ ہوتا ہے، نبی کی تو قبر میں کیڑے نہیں پڑتے، زندگی میں کیسے کیڑے پڑ سکتے ہیں؟ بات سمجھیں، اور نبی کی تو قبر میں کیڑے نہیں پڑتے بھائی، نبی تو نبی، ولی بھی بڑے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں۔ علم الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کو 15 دن بعد میاں والی جیل سے نکالا گیا، تاریخ ہے۔ 15 دن بڑے ہوتے ہیں، یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے، 15 دن قبر میں بندہ بند قبر میں رہے، کیا ہوگا؟ گوشت پوشت، کہتے ہیں تیسرے دن پیٹ پھٹ جاتا ہے، چوتھے دن کیڑے پڑ جاتے ہیں جی۔ اور یہ کوئی، ذہن میں رکھیے گا، خدا نہ خواستہ یہ کوئی عذاب کی صورت بھی نہیں ہے، یہ سسٹم ہے، پروسیس ہے، یہ اللہ سے، یہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی جو لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں ہے۔ قبر کا ایک، یہ زندگی کا ایک سسٹم ہے، قبر کا ایک سسٹم ہے، محشر کا ایک سسٹم۔ یہ جسم گلنا ہی گلنا ہے، یہ جسم گلنا ہی گلنا ہے۔ اس سے یہ فتویٰ نہیں لگتا کہ جس کا جسم قبر میں گل گیا نعوذ باللہ وہ کوئی گناہ گار یا اس کے اوپر کوئی عذاب تھا۔ اور اچھا جی یہی فتویٰ دیتے ہو تو پھر فرعون وہ جو روم سے وہ تو صحیح سالم ہے، بڑا نیک سی ہو، ابھی تک مصر کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے، نہیں، یہ بات نہیں۔ تو 15 دن بعد جناب علم الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ اقبال کے ایما پر وہ وہاں گئے ہیں، وہ انہوں نے نکلوایا۔ کوئی ایک روایت، بھئی ہندو تو مخالف تھے نا، سکھ تو مخالف تھے نا، کافر تو ساری مخالف تھے نا مسلمانوں کے، تبھی تو وہ اس نے بکواس کی تھی، ہندو نے کتاب لکھی تھی، تو وہ وہاں پر کوئی خبر ہوتی، اس وقت تو پاکستان بھی نہیں بنا تھا، حکومت بھی انگریزوں کی تھی، تو کوئی خبر ہی آ جاتی کہ ہلکی سی سمیل آ رہی تھی۔ یہ ذرا غور کرنا بات کو کہ علم الدین غازی جو ان مسلمانوں کا جناب بہت بڑا انہوں نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، وہ جناب 15 دن بعد جب قبر سے نکال کر لاہور لائے ہیں۔ یہ شاید آپ کو علم ہو کہ پھانسی میاں والی جیل میں دی گئی تھی، اور خوف سے انگریزوں نے وہیں دفنا دیا تھا کہ اگر اس کی قبر ہم لاش سپرد کریں گے تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اور علامہ اقبال، قائد اعظم سر شفیع اور بہت سے جو اکابر ہمارے بزرگ تھے اس دور کے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہماری ذمہ داری ہے، مسلمان کیونکہ تپے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں چاہیے، اور اس نے وصیت بھی یہ کی تھی کہ مجھے میانی میں صاحب میں کیا کرنا، دفن کرنا۔ یہ جناب علم الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے میانی صاحب کا قبرستان میں، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کا جنگلہ کون سا بنانا ہے، یہ پھر کبھی میں بتاؤں گا۔ ایک ایک چیز، یہ میرے کپڑے جو ہیں اترے یہ کس کو دینے ہیں، میری فلاں چیز کس کو دینی ہے، فلاں کس کو دینی ہے، قبر کھودنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد۔ اور فرمایا میرے قبر جنازے کے ساتھ ذرا ورد بھی کرنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، فرمایا ورد کرتے جانا۔ یہ اور بھی کچھ اس طرح کی وصیتیں تھیں۔ اور اس دور کے بہت بڑے ولی اللہ عالم، 2 دفعہ جنازہ ہوا ہے، اور دوسری دفعہ جو جنازہ پڑھایا تھا وہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، جو حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی تھے۔ اور یہ جو مسجد ہے وہاں وزیر خان مسجد، اس کے وہ خطیب تھے، اس کے بعد ان کی اولاد آگے سسٹم، ٹھیک ہے، انہوں نے جنازہ پڑھایا تھا۔
اور وہ تاریخی جملہ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ ترخان دا پتر بازی، یہ انہوں نے بطور فخر، یہ تکبر نہیں کہا تھا. اس جملے میں عاجزی تھی کہ یار ہم اتنے بڑے نامور لوگ، ہم تو کھ بھی نہیں ہیں، ہماری کیا اوقات رہ گئی. دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں، کتابیں ہم نے بڑی لکھی ہیں، فلسفے ہم نے بڑے جانے ہیں، اور ایک ان پڑھ بندہ جیسے کہ ممتاز قادری، جیسا کہ عامر چیمہ، اور جیسے کہ بہت سے ایسے لوگ. تو فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو یاد رکھیں، نبی کی جلد بعد مرنے کے بھی خراب نہیں ہوتی. قبر کی مٹی نبی، کسی نبی کو بھی، یہ سرکار کا ہی فرمان، نہیں کھاتی. قبر کی مٹی پہ حرام کر دیا اللہ نے کہ انبیاء کے جسموں کو خراب کرے یا کھائے. سمجھ آ گئی؟ تو زندگی میں جو نبی ہوتے ہیں، دیکھیں کوڑ، یہ کیڑے پڑنا، یہ نفرت انگیز سسٹم ہے، اس سے لوگ بھاگتے ہیں، قدرتی بات ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر نبی، نعوذ باللہ، نبی کے ایسا کوئی ہو جائے تو لوگ تو نیڑے ہی نہ آئے کبھی بھی اس کے. تو ایسا نہیں تھا، تکلیف تھی، جیسے درد ہے، جیسے اور کوئی دکھ ہے، ٹھیک ہے. وہ کینسر بھی نہیں تھا، تکلیف تھی، درد تھا، جیسے جوڑوں میں درد ہو جائے، جی، جیسے جسم میں حرارت ہو جائے. تو وہ نہ کیڑے پڑنے والا، نہ کوئی نفرت انگیز قسم کا اگزیما تھا، نہ وہ کیڑے پڑے تھے، نہ وہ پھل بیری تھی، نہ وہ اس طرح کا کوئی زخم تھا جس سے پیپ نکلتی. تو یہ تمام کا تمام جو معاملہ تھا وہ تکلیف دہ ضرور تھا، لیکن وہ نفرت انگیز نہیں تھا. تو اس لیے دوستان محترم، میں صرف یہاں پر بات کو ختم کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک ایک نبی کا قصہ اٹھا کر سنو. نبی سے زیادہ کائنات میں اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہے؟ یہ ابراہیم کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے، یہ حضرت ایوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ ادھر سے نہیں، عزیز اسحاق کے، اور ان اسماعیل علیہ السلام سے تو رسول اللہ آ گئے نا. وہ جو اسحاق علیہ السلام ہے اس میں سے پھر یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور یہ پھر اس طرح سلسلہ چلا ہے. تو اس لیے ایک میں ہوں، یہ بس جملہ یاد رکھنا. یہ تو دنیا ہے نا یار، یہاں ہم درد فری زون چاہتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن کہ پانی میں ڈوب کر کہیں کہ سانس بھی لیں، پانی میں اندر چلے جائیں اور کہیں سانس آئے، ایسا ممکن نہیں. یہ درد فری زون نہیں ہے دنیا، یہ درد انگیز دنیا ہے، یہ بے سکونی ہے، یہاں بے قراری ہے، یہاں امتحان ہے. امتحان میں سکون نہیں ہوتا، ٹینشن ہوتی ہے. کلاس روم میں بیٹھ کر بھی، اور جب تک امتحان نہ دے لے جب تک بھی پاس یا فیل ہوتا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، بے سکون کی جگہ ہے. پیپر دینا ہے ہم نے یہاں، ہم یہاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، اے جی تویز دیو جی، حضرت صاحب تویز تو تویز دے، ٹھکا ٹھک چل دے جے نے ہیں جی. اج کل تو تویزاں دے بھی ریٹ نے پائی، 2.5 منٹ، 2.5 گھنٹے، 2.5 دن. کیوں جی افسر پتہ ہے ریٹ نے؟ 2.5 دن دے، 2.5 منٹ دے، 2.5 گھنٹے دے. جس قسم کا لینا ہے 2.5 گھنٹے چاہیے. اور دعوے دیکھیں کیسے کیسے، اس قوم کی بدبختی دیکھیں کہ یعنی اس بندے کے پاس جا رہے ہیں جس کو اب آپ شب سمجھ اور شعور نہیں ہے، جو آپ ننگا ہو کے بیٹھا ہے. وہ نبی کریم علیہ السلام نے تو ایک چھوٹے بچے کو جو مر جاتا ہے نا، نوزائیدہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور مر گیا، اس کا جنازہ بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، دفن بھی ہوگا اس کا، ہیں؟ اچھا اس بچے کو ننگا کر کے نہیں لاؤ گے جی؟ بولے جی بٹ صاحب نا، بچی ہے تو ننگی کر کے، وہ اسی طرح نہلایا جائے گا.
کفن اسی طرح دیا جائے گا جس طرح بڑے کا ہے، کفن اسی طرح بچے کو دیا جائے گا جیسے مرد کا 3 کپڑوں کا دیا جاتا ہے، ایک کپڑے میں نہیں، اسی طرح غسل دیا جائے گا جیسے بڑے کو دیا جاتا ہے۔ اس کو بڑے کو بھی کپڑے اتارنے کے بعد ایک کپڑا یہاں سے لے کر گوڈوں تک ڈالا جاتا ہے، ایسے ہی ہے جی، تاکہ اس کا ننگیج، اور ہاتھ میں بھی کیا چڑھاتے ہیں؟ تھیلی، تاکہ وہ ننگا ہاتھ جسم کو نہ چھوئے۔ اور خدا کے بندو، جس نبی نے ایک نوزائیدہ بچے کی لاج رکھی اور اس کا ننگیج دیکھنے سے منع فرما دیا، ایک نوزائیدہ بچے کی عزت و وقار رکھا ہے، اور تم کہاں ہو کہ تم جناب عورتیں اور مرد ایسے ایک ننگے بندے کے پاس جا رہے ہو اپنی تمنائیں اور مرادیں لے کر، جس کو اپنا تن ڈھکنے کی تمیز نہیں ہے؟ شرم کرو۔ پھر کہتے ہو جی عذاب نہیں ہے، پھر ویسے بھی کرتے ہو۔ اللہ نہ کرے، یاد رکھیں، ایک بات اور عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، عذاب اس امت پر نہیں آئے گا، اس لیے وہ انت فیہم کا حکم ہے، لیکن عذاب کی صورتیں آئیں گی۔ یعنی یہ بات کو سمجھیں، یہ امت مصطفیٰ، امت حمادون عذاب سے ماری نہیں جائے گی جیسے پچھلی قوموں کو مارا گیا، عاد ثمود، ان کو عذاب آیا اور ختم ہو گئی، غرق ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا، لیکن جزوی طور پر عذاب، حضور نے فرمایا سیلاب آئے گا، آگ آئے گی، زلزلے آئیں گے، کیا نہیں سرکار نے؟ یا تو مجھے بتائے، علامہ کو فرمایا نہیں زلزلے آئیں گے، وہ آتے رہیں گے، لیکن زلزلے سے یہ امت تباہ نہیں ہوگی، مرے گی اپنی طبعی موت۔ ہاں یہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ویسے انکار کرتے تھے جی آنا ہی نہیں، جزوی طور پر پچھلی قوموں کو کلی طور پر زلزلوں سے، پتھروں سے، بارشوں سے، سیلابوں سے تباہ کیا گیا۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اور ہم نے نوح علیہ السلام پر طوفان بھیجا، جو کشتی میں آ گئے پار ہو گئے، جو رہ گئے فارغ۔ تو اس لیے جناب، ایک میں ہوں، ایک میرا درد ہے، اور ایک تو ہے۔ اللہ محمد جان جان حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ کیسی خوبصورت بات ہے جی، میں رات سے کیا کبھی سوچ رہا ہوں، اور خدا کی قسم میری کیفیت پر آپ بھی نا رات کو جب بستر پہ لیٹے نا، تو آپ بھی مخاطب ہونا، اپنا درد بیان کرنا نا، کہ ایک میں ہوں مولا، ایک میرا درد ہے، اور ایک تو ہے، اور تو وہ ہے جو ارحم الراحمین ہے، جو میرے درد بھی دور کر سکتا ہے، جو میری تنہائیاں بھی دور کر سکتا ہے، جو میرے فکر بھی اتار سکتا ہے، جو میرے رزق کو بڑھا سکتا ہے، جو مجھے یہاں سے اٹھا کر عروج پر پہنچا سکتا ہے، مجھے پستیوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ اے اللہ، ایک میں ہوں، ایک تو ہے، ایک میں ہوں، ایک میرا درد ہے، اور ایک تو ہے۔ اور یا اللہ، یعنی یہ جملے دماغ میں رکھ کر یہ سوچئے کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا، کوئی ایسا ولی نہیں گزرا جس پر کشف نہ آیا ہو، جس نے تکلیف نہ اٹھائی ہو، جس نے امتحان نہ دیا ہو۔ کیا اللہ کے نبیوں کو امتحان دینے کی ضرورت تھی؟ انہوں کس چیز کی ضرورت تھی؟ اللہ کے پاکیزہ نبی ہے، تو رب نے دکھایا اگر یہ میرے پاکیزہ نبی اور میرے چنیدہ بندے، ان پر میں نے بڑے بڑے جو ہیں مصائب ڈالے ہیں، تو پھر یاد رکھنا تم کس کھیت کی مولی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پرنور نور مجسم سید عالم سرور کائنات کی محبتوں کے صدقے، آج کی اس بات میں کوئی اگر سوال ہے ایک دو کر لو، اس کے بعد ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ٹرانسجینڈر کا مطلب بھی میں نے سمجھا دیا، یہ انتہائی فطرہ پرور معاملہ ہے، اور اس کے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ جو یہود ہیں وہ تو صرف دشمن کس کے؟ نہیں جناب، آپ نے پھر غلطی کی۔ آپ کسی عالم فاضل کے پاس بیٹھے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہود صرف مسلمانوں کے نہیں، پوری انسانیت کا دشمن ہے، پوری۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہود اور نصارہ میں کتنا کلیش ہے؟ تاریخ اور قرآن پڑھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو
सूली पे चढ़ाने वाले कौन थे? हैं? यहूदी। ये तो अलग बात है। वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहु, हमने उन्हें न कत्ल होने दिया ना उन्हें फांसी लगने दिया, हमने तो उसको आसमान पे उठा लिया। और आपको पता है, यहाँ एक बात और कर दूँ, अल्लामा इकबाल के 2 मज़ामीन हैं। वैसे कभी तशरीफ़ लाएँ आप, और मैं आपको मिर्ज़ैयत के बारे में अल्लामा इकबाल का व्यू बताऊँगा। पढ़े आपने वो? हाँ। नेहरू ने ख़त लिखा था, किसको? अल्लामा इकबाल को, कि इन बेचारों पे क्यों जुल्म करते हो, मुसलमान तो बड़ी प्यारी कौम है, तो ये इन पर बेचारी, ये भी तो मुसलमान है। अल्लामा ने फिर जो जवाब दिया है ना, तुन के, खुदा की कसम अल्लामा ने ये जुमला लिखा है, फरमाया ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों का चरबा है, नकली मुसलमान है। हाँ जी। और ये जो मिर्ज़ा है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ों को उखाड़ रहा। मैं वो मजमून आपको पेश करूँगा, ठीक है। और ये मिर्ज़ा महमूद जो है, ये कश्मीर कमेटी लाहौर, उस वक्त अभी पाकिस्तान तो नहीं बना था ना, तो फरमाया वहाँ थे, तो पहले वो तारीफ़ करते थे, लेकिन आपने जब मुताला किया इनका और नज़दीक हुए तो पता लगा ये तो बड़े खबीस हैं। और आपने कहा है कि मुझे तो पहले तो मैं इज़्ज़त करता था, मैंने देखा ये तो बहुत बड़े खबीस हैं, ये तो दीन का यानी चरबा समझते हो ना, नंबर 2 तैयार करके ये अपनी कहानी बना रहे हैं। और इन्होंने, अल्लामा इकबाल ने, वो कुर्सी सदारत पर था मिर्ज़ा बशीर महमूद बशीर, ये बेटा है इसका, मिर्ज़ा का बेटा, बड़ा बेटा। उसके बाद था नासिर, वो हमारे दौर 73 में मैंने देखा है उसको। हाँ जी, 73 में जो ख़त्म नबूवत चली है ना, 74 में 7 सितंबर को वो फैसला हुआ, मैं उसका चमचदीद नहीं, हथकड़ियाँ लगवाई हैं हमने, यंग था मैं बिल्कुल, ठीक है जनाब, हमें फ़ख्र हासिल है ये। तो वो उसको कहा इसको उठाओ यहाँ से, या मैं जाता हूँ या ये जाएगा। ये अल्लामा साहब जैसा बंदा, सुलझू बंदा, अमन वहीं तक है जहाँ तक आपकी इज्जत हो, उस पर बात ना आए। एक बंदा है जी मुतय्यब, आके कहे जी चलो मुझे ही कह लो, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, आज तो मैं तेरा प्यो हाँ, मेरा नाम है शेख असगर हसन सिद्दीकी, हैं जी, मैं आज से आपका बाप हूँ जी, मैं मान लूँ जी? बोले जी। ये जो लिबरल है वो कहते हैं मान लो, क्योंकि इन्हों का तो प्यो है कोई नहीं मनने वाली गल है जी। मिर्ज़ा साहब ने यही काम किया है, उन्हें क्या है भाई, हूँ देखो जी, नबी करीम हो गए पुराने, बैतुल्ला हो गया पुराना, मदीना हो गया, ये लिखा है उसने अपनी किताब में। मिर्ज़ा बशीर महमूद ने कहा है इसके सोते खुश्क हो गए हैं मक्के और मदीने के, जैसे चश्मे खुश्क नहीं हो जाते, फरमाया ये मक्का और मदीना का फ्यूज़ और बरक़ात खुश्क हो गया है। फरमाया अब कहाँ जाना चाहिए? फरमाया या कादियान में आओ या रबवे में आओ। आप कहते हो कोई बात ही नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अगर, और सुनिए, लोगों की वहम नहीं है, उनको अल्लाह के बंदों ने कभी बैठे नहीं, अल्लाह के बंदों, उम्मत मुस्लिमा ने मिर्ज़इयों को काफिर करार, मिर्ज़इयों ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को काफिर करार दिया है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जो मुझे नहीं मानता वो सूरों, कुत्तियों और कंजरियों की औलाद है। किताब में लिखा है कि नहीं? अगर आपको नहीं पता तो मैं वो किताबें पेश कर देता हूँ। और कहता है जो मुझे नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, मुझे माने बगैर मुसलमान। तो 1.5 अरब मुसलमानों में यही बात जब शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने असम्बली में खड़े होकर
اسمبلی کے ارکان کو بتائی، اور مرزا بیٹھا ہوا ہے۔ مرزا سے پوچھا گیا، مرزا صاحب یہ مانتے ہیں آپ کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہا ہے۔ آپ کا کیا ویو ہے؟ فرمایا میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ جو مرزا صاحب کا کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، مرتد ہے، کنجریوں سوروں کی اولاد ہے، یہ اس نے کہا ہے۔ نورانی صاحب نے فرمایا سنو بھائی سنو۔ تب لوگوں کے اور بھٹو کے کان کھلے ہیں کہ بھائی یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری مائیں بہنیں کون ہیں جی، نعوذ باللہ اس کے نزدیک۔ میر علی شاہ کے متعلق پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے؟ لفظ حرامی استعمال کیا ان کے لیے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہو کہ جی کچھ نہیں چلو جی نہیں چلو۔ اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے 1984 میں، آپ کو پتہ ہے کورٹ کا فیصلہ ستار صاحب پتہ ہے؟ بس تو مولوی کڈن کا پتہ ہے، بدلو پرانا ہو گیا نواں والا، وہ بھی میں فیصلہ دکھاؤں گا آپ کو۔ تجھے پتہ ہے انہوں نے جب کیس کیا تو اس کیس میں پہلے ہائی کورٹ پہ سپریم کورٹ میں گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیا جاتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ 5 باتیں آپ نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ 5 باتیں مرزائی اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مرزائی اپنے عبادت گاہ پر گنبد و مینار نہیں بنا سکتے، مرزائی قرآن کی آیات کا حوالہ نہیں دے سکتے، اپنے گھروں میں یہ قرآن نہیں رکھ سکتے، یہ مرزائی اپنے گھروں پر کلمہ پاک نہیں لکھ سکتے، اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ 5 باتیں، اور اگر یہ کریں گے تو ان پر بھاری جرمانہ ہے، کئی سال کی قید ہے۔ جناب باتیں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ قانون بنوانے میں کس کا ہاتھ تھا پتہ ہے؟ ضیاء الحق کا۔ بھٹو قانون میں